ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا، اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر۔ السلام علیکم، میں عادل قادری۔ اس سال عید میلاد پر اپنے لیے ٹوپیاں، شال اور نالین پاک عادلقادری.com سے خریدیں۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو کائنات ہے، کائنات، یہ کائنات کے دو نظام ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے جس کو بادشاہ چلاتے ہیں، وزراء چلاتے ہیں، عمرہ چلاتے ہیں، تاجدار چلاتے ہیں، کجکلا چلاتے ہیں، صاحب تخت و تاج چلاتے ہیں، یعنی شہنشاہ، بادشاہ، یہ لوگ کائنات کا ظاہری نظام چلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے وہ بدنظمی ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کور کیے جاتے ہیں، فسادات کو روکا جاتا ہے، یہ ظاہری قوانین ہیں۔ لیکن ایک کائنات کا باطنی نظام بھی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، دانے نہیں اگتے تو دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کسی کے طفیل کیا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے تو کوئی مصیبتوں کو اپنے سر لے کر کے سارے بندوں کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتا ہے، سارے بندوں کو تکالیف سے بچا لیا کرتا ہے۔ بادشاہ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتا ہے لیکن مصیبتوں سے بچا نہیں سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ریاست کیرلا پانی کے اندر ڈوب گئی، بڑے بڑے حکمراں دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے کچکلا دیکھتے رہ گئے، بڑی بڑی سپاہ دیکھتی رہ گئی۔ یاد رکھیں، جب قدرت کسی کو ڈبانا چاہتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جب قدرت کسی کو ترانا چاہتی ہے تو عالمی طوفان میں بھی نوح کی کشتی تیرتی بھی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، بادشاہ تدبیر کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، قحط سالی کا وقت آ جائے، قحط سالی کا دور آ جائے تو پھر اس وقت بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کوشش کریں گے، لیکن بتاؤ کیا وہ دانا اگا سکتے ہیں؟ کیا وہ دانے کو جو ہے ایک دانے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں، بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، ہوائیں کسی کے طفیل چلتی ہے، شفق کا حسن کسی کے طفیل آتا ہے، باران رحمت کسی کے طفیل برستی ہے، نسیم سحر کسی کے طفیل چلتی ہے، رات کی تاریکی جو ہے وہ سکون اور اطمینان لوگوں کو جو عطا کرتی ہے وہ کسی کے طفیل عطا کرتی ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ اسی کو وقت کا غوث اور قطب کہتے ہیں۔ وہ وقت کا غوث اور قطب ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ بلکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ جلد اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ غوث ہوتا ہے، وہ قطب ہوتا ہے، اور جو غوث اور قطب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، بظاہر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ ایک سفر درپیش ہے، ورنہ یہ مستقل عنوان ہے کہ مقام قطبیت کیا ہے اور قطبیت کی شان کیا ہے اور مقام غوثیت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم ہے اور غوث العالم ہے، غیاث الکونین ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے آپ توجہ کریں۔ لیکن غوث پاک 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، 6 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار غوث العظم دستگیر
दस्तगीर 470 या 71 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए। गौसे पाक का मकाम क्या है? ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा होता है, कश्तियों को तिराते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप अंदाजा करें, ये गौसुल आजम दस्तगीर जो मकाम गौसियत कुबरा पे फाइज है, तो ये कमोबेश तकरीबन 13वें नंबर के कुतुब है, 13वें नंबर की गौसियत कुबरा की कुर्सी पे फाइज है। आप अंदाजा करें कि जो 13वें नंबर का हो, जो 13वें नंबर की गौसियत कुबरा की कुर्सी पे फाइज हो, उसकी शान ये है कि वो कहते हैं कि औरों के सूरज निकलकर गुरूब हो गए, अब्दुल कादिर जिलानी का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता। औरों के मुर्ग बोलकर चुप हो गए, अब्दुल कादिर का सूरज, अब्दुल कादिर का मुर्ग कभी चुप नहीं हो सकता। इमाम कहते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप होते हैं। हाँ सील, एक नमा संजा रहेगा तेरा, वो गौसियत कुबरा की कुर्सी पे बैठकर जमीन और आसमान का निजाम गौसे वक्त चलाता है, गौसुल वक्त चलाता है, वक्त का कुतुब चलाता है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो गौसुल आजम दस्तगीर जो मिंबर बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे तो पूरी दुनिया के औलिया जिसका खिताब सुने, तवज्जो करना, गौस पाक की फजीलत इस वक्त मेरा उन्वान नहीं है, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान है, लेकिन आज के दिन वो उन्वान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गौस पाक बयान करते हैं, पूरी दुनिया के औलिया सुनते हैं, गौस पाक बयान करते हैं, जिन्नात सामने होते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौसे पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने जमीन पे थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवा में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी। ये 13वें या 14वें नंबर के गौस की शान है। इससे